السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے جادوئی درخت کا سیب۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سلطان نگر کے باسی آج اپنا ایک ثقافتی تہوار منا رہے تھے۔ یہ تہوار دراصل ایک میلہ تھا جو بہار کی آمد کی خوشی میں منایا جاتا تھا۔ اس میلے سے محفوظ ہونے کے لیے دوسرے قصبوں کے لوگ ایک بڑی تعداد میں اس میں شرکت کرتے تھے۔ اس میلے کو ہر سال کی طرح بہت ہی خوش و خرم سے منایا جاتا تھا۔ بچے جھولوں سے لطف اندوز ہوتے تھے، خواتین مختلف اسٹالرز سے خریداری کرنے میں مصروف تھی، جبکہ مرد حضرات سلطان نگر کے روایتی رقص سے محفوظ ہو رہے تھے۔ رقص کرنے والے افراد نے سفید کرتے شلوار اور ساتھ خود سے پہن رکھے تھے۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ اسی دوران اس قصبے کی مغربی سمت سے ایک ڈریگن نمودار ہوا۔ اس ڈریگن کا جسم بہت بڑا اور طاقتور تھا۔ جلد سیاہ تھی، موٹی اور لمبی دم تھی۔ 4 بڑی مضبوط ٹانگیں تھیں، 2 مضبوط اور موٹی تہ والے پر تھے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور نوکیلے دانت تھے۔ وہ اپنے پروں کی مدد سے اڑتے اڑتے سلطان نگر کی ہواؤں میں داخل ہوگا۔ اپنے منہ سے وہ آگ نکال رہا تھا۔ میلے میں لوگوں کا ہجوم اس مافوق الفطرت شے سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا۔ میلے میں افراتفری برپا ہو گئی۔ بچوں کی کثیر تعداد اس پر اسرار شے کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ مائیں اپنے بچوں کو بچائے جھولوں کی طرح بھگائے تو کچھ مرد حضرات اس ڈریگن کے مقابلے میدان میں اترے۔ وہ ڈریگن اس میلے میں ہر جگہ آگ لگاتا ہوا جب جھولوں کے قریب پہنچا تو اس مردوں نے اس کی توجہ اپنے اوپر مرکوز کی اور وہ کلہاڑوں، نیزوں اور خنجروں کی بارش اس ڈریگن پر برسانے لگے۔ اس برسات کا اس کے جسم پر تو کوئی اثر نہ ہوا، پر وہ یہ دیکھ کر طیش میں آ گیا۔ وہ اپنے بڑے اور نوکیلے پنجوں سے ایک ہی وار میں انسان کو لقمہ اجل بنا دیتا اور اس کو نگل لیتا۔ اس کے بعد اس نے 3 مردوں کو ایسا ہی نگلا۔ یہ دیکھ کر باقی مرد اس سے دور بھاگنے لگے۔ وہ آدم خور نہیں بھاگتا دیکھ کر اپنے پنکھ پھیلاتا ہوا وہاں سے مغربی پہاڑوں کی جانب اڑنے لگا۔ اس کے جاتے ہی لوگوں نے قصبے میں لگی آگ بجھانا شروع کر دی۔ سلطان نگر کے لوگ اس ڈریگن کی وحشت سے سہم چکے تھے۔ انہوں نے اس سے پہلے آج تک ایسا کسی ڈریگن کو نہیں دیکھا۔ قصبے کے بڑے نے شام میں ایک محفل رکھی جس میں اس ڈریگن کے بارے میں بات کی جانی تھی۔ شام کا وقت ہوا تو سب ایک میدان میں جمع ہوئے۔ پتہ نہیں یہ کون سی بلا ہم پر آ پڑی ہے، ایک نوجوان نے کہا۔ وہ آدم خور ڈریگن کسی بھی وقت ہم پر دوبارہ حملہ کر سکتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ قبضے کے ایک بزرگ خادم حسین نے بات کی۔ ہاں، ہم نہیں جانتے وہ یہاں کیوں آیا ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے، ایک 35 سالہ نوجوان نے بے بسی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، ہم کیا کریں، ایک بزرگ نے سر پکڑتے ہوئے کہا۔ وہاں موجود تمام لوگوں نے درمیان ایسا ہی مکالمہ جاری تھا، مگر کسی کے پاس بھی کوئی منصوبہ نہ تھا۔ محفل میں موجود تمام حضرات خاموشی اختیار کر لیں۔ بستی کا ایک دانشور عبدالاسلام نے شرکا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنے بزرگوں کی کتاب میں پڑھا ہے کہ ہر 500 سال بعد مغربی پہاڑوں میں سویا ایک ڈریگن جاگ جاتا ہے جو دوبارہ اس وقت سوتا ہے جب تک اسے جادوئی درخت کا ایک سیب نہ کھلا دیا جائے۔ وہ جادوئی درخت یہاں سے تقریباً 34 میل دور ہے۔ سب سے اہم بات یہ اس کتاب میں تحیہ دی گئی ہے، وہ سیب لینے صرف وہی شخص جا سکتا ہے جو بہت زیادہ دوراندیش اور مضبوط اعصاب کا ہو، عبدالاسلام نے کہا۔ یہ سن کر سب کی نظریں مراد کی طرف دوڑی۔ جب عبدالاسلام نے پوچھا کون وہاں سے یہ سیب لائے گا تو مراد آگے بڑھا۔ مراد ایک 31 سالہ نوجوان تھا جو
کئی بار اپنی بہادری اور سمجھداری سے اپنے قصبے کی مشکلات حل کر چکا تھا۔ مراد ہمیشہ یقین ہے کہ تم ہمیں وہ سیب لاتے ہو۔ عبدالاسلم مراد کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولے، انشاءاللہ ہم اس ڈریگن سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ مراد نے پرعزم لہجے میں عبدالاسلام سے کہا۔ مراد سلطان نگر کی مشرقی جانب جنگل کے اختتام پر چند سیب کے درخت ہیں۔ ان میں سے ایک درخت ایسا ہوگا جس کا ایک پتا بھی سوکھا ہوا نہیں ہوگا، وہی درخت جادوئی ہوگا۔ تمہیں اس درخت سے ایک سیب توڑ لانا ہے۔ یاد رکھنا تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، کل دوپہر میں وہ ڈریگن دوبارہ سلطان نگر میں آئے گا، لہٰذا تم صبح سورج طلوع ہوتے ہی روانہ ہو جانا۔ عبدالاسلم نے مراد سے کہا۔ تو مراد نے سر ہلایا، آپ سب کو اجازت ہے؟ عبدالاسلم نے شرکا سے مخاطب ہو کر کہا۔ مراد کھڑا سواری کا ماہر تھا، وہ گھڑ سواری کرتے ہوئے تیزی سے مشرقی جنگل میں سے گزر رہا تھا۔ گھوڑے کے قدموں کی آواز سن کر دور سے ہی جانور راستہ خالی کرتے جا رہے تھے۔ مراد تیزی سے اپنی منزل کی طرف گامزن تھا۔ 2 گھنٹے مسلسل دوڑنے کے بعد مراد نے اپنے گھوڑے کو روکا اور اس پر سے اتر گیا۔ اس نے گھوڑے کو ایک درخت کی شاخ کے ساتھ باندھا اور خود آگے بڑھا۔ چند قدم چلنے کے بعد اس کے سامنے کچھ سیب کے درخت تھے اور ان درختوں کا باری باری معائنہ کرنے لگا۔ ان درختوں میں سے ایک درخت ایسا بھی تھا جس کے سارے پتے سرسبز سے کوئی ایک بھی سوکھا نہ تھا، جیسا کہ عبدالاسلام نے بتایا تھا۔ اس درخت کو دیکھتے ہی مراد کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ مراد نے اس سیب کے درخت کی طرف بڑھا اور اسے جھاڑیوں میں سے کچھ عجیب سی آواز سنائی دی۔ اس نے جھاڑیوں کی طرف دیکھا تو ایک شیر جھاڑیوں سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ شیر کو دیکھنے کے بعد بھی مراد کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی، جو اس کی بہادری کی علامت تھی۔ شیر اس پر حملہ کرنے کے لیے اس پر کود پڑا، پر مراد نے اپنی تلوار درمیان سے نہ نکالی۔ شیر کے کودتے ہی مراد ایک طرف ہوا اور پیچھے سے اس کے اوپر بیٹھ کر اس کی گردن کو اپنے بازو میں دبوچ لیا۔ چھوڑ دو مجھے بہادر، شیر کی رکبدار آواز جب مراد کے کانوں پر پڑی تو وہ شش و پیش رہ گیا۔ شیر کیسے بول سکتا ہے؟ وہ حیرانگی سے بولا اور شیر کی پیٹھ سے اٹھ گیا۔ بہادر، اس جادوئی درخت کی حفاظت مجھے سونپی گئی ہے، بتاؤ تمہیں اس درخت کے سیب کی کیا ضرورت ہے؟ شیر نے مراد سے پوچھا۔ ہمارے سلطان نگر پر ایک ڈریگن حملہ وار ہو گیا ہے، ہماری بستی کے ایک دانشور نے بتایا ہے۔ وہ ڈریگن ہر 500 سال بعد جاگتا ہے اور اس وقت سوتا ہے جب اسے اس جادوئی درخت کا سیب کھلا دیا جائے، تو میں اپنے قبضے کو اس ڈریگن سے بچانے کے لیے یہاں سے سیب لینے آیا ہوں۔ مراد نے بلا خوف شیر کو بتایا۔ اوہ اچھا، میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، جب نے تمہارے اوپر حملہ وار ہوا تو تم نے تلوار کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ شیر نے مراد سے پوچھا۔ میں کسی بے زبان جانور کو بلا وجہ مارنا نہیں چاہتا، شیر کی فطرت ہے وہ حملہ کرتا ہے، لہٰذا میں نے تمہیں مارنے کے بجائے روکنے کا فیصلہ کیا۔ مراد نے شیر کے سوال کا جواب دیا۔ او بہادر، تم نے مجھے بہت متاثر کیا، تم اس سیب کو لے جانے کے حقدار ہو، لے جاؤ سیب اور بچاؤ اپنے لوگوں کو اس ڈریگن سے، شیر نے اپنی رکبدار آواز میں کہا۔ تو مراد نے درخت سے ایک سیب توڑا اور اپنے گھوڑے کی طرف بڑھنے لگا۔ مراد اپنے گھوڑے پر بیٹھا اور سلطان نگر کی جانب گامزن ہوا۔ مغربی پہاڑوں سے وہ ڈریگن تیزی سے سلطان نگر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس دفعہ لوگ اپنے گھروں کے اندر موجود تھے، کیونکہ عبدالاسلام بتا چکا تھا کہ اگر دوپہر تک اسے سیب نہ کھلایا گیا تو پھر آئے گا۔ ڈریگن اپنے منہ سے آگ نکالتا ہوا سلطان نگر کی حدود میں داخل ہوا۔ ایک 3 سالہ بچہ باہر بستی کی ایک گلی میں مٹی کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ آگ کو دیکھ کر یا شاید اس خوفناک ڈریگن کو دیکھ کر وہ زور زور سے رونے لگا۔ بستی کے باسی اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے خاموشی تماشی بند کر کے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔
अचानक मशरिकी सिमत से मुराद घोड़ा सवार नमूदार हुआ जो तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, और इसको देखते ही पूरे कस्बे में मुराद मुराद की आवाज़ें गूंजती थी। मुराद तेज़ी से ड्रैगन के करीब पहुंचा और अपने घोड़े पर खड़ा हो गया। इसके साथ हाथ में वो सेब था। अगली बार जैसे ही ड्रैगन ने आग निकालने के लिए मुंह खोला तो मुराद ने झट से वो सेब इसके मुंह में फेंका। वो सेब खाते ही ड्रैगन पुरसुकून हो गया और वापस पहाड़ों की आगोश में जाकर लंबी नींद सो गया। मुराद ने इस बच्चे को उठाया और इसे इसके वालिदैन के हवाले किया। सुल्तान नगर में एक बार फिर खुशियों की लहर लौट आई। हर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो सब मुराद की बहादुरी और ख्वाजा तहसीन पेश कर रहे थे।